تو پھر ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس پستی کی طرف جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ کافر تو چاہتے ہی یہی کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام بالکل ختم ہو جائے، یہ نام کے مسلمان رہیں، اور وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں علماء کے خلاف، کیونکہ وہ ڈائریکٹ وار نہیں کر سکتے اسلام پہ، وہ قرآن کو برا بلا نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ اسلام پہ قرآن پہ وار کریں گے تو مسلمان تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ وہ پھر علماء کی طرف آتے ہیں، علماء پہ اپنی آوازیں کستے ہیں، علماء کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے۔ ہر دوسرا بندہ جس کو گھر میں دوسری مرتبہ کھانے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا، وہ علماء کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان کی اہمیت آپ دیکھیں نا، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے ان دینی مدارس کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی، پورے خاندانوں کے اندر ایک بھی عالم دین نہیں نظر آتا، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں خلافت راشدہ جیسی کوئی حکومت ہو، اور توجہ ہماری دین اسلام کی طرف بالکل نہیں، دینی علوم کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہے، دین کی طرف ہم بالکل بھی توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، کورے ہیں بالکل، حتیٰ کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہی ہمیں علم نہیں۔ تو قرآن اور سنت کا جو علم ہے یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کا علم یہی اصل علم ہے، دنیاوی جو علم ہے وہ فنون ہیں، ان کو علم نہیں کہا جا سکتا، وہ فن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں سیکھنے چاہیے، وہ پڑھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، اپنی اولادوں کو سکھلانے چاہیے، وہ فنون ہے۔ انجینئر بنائیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، ڈاکٹر بنائیں اپنی اولادوں کو، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کروائیں اپنی اولادوں کو، لیکن دین سے دور رہ کر کے نہ تو ہماری اولادیں اور نہ ہی ہم نہ عزت کما سکتے ہیں دنیا میں، اور نہ ہی آخرت میں ہمیں عزت ملے گی۔ ڈاکٹر کو اللہ رب العالمین نے جب اس نے قبر کے اندر جانا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو ڈاکٹر کیسے بنا، کس طرح تجھے ڈاکٹر بنایا گیا، کتنا خرچ آیا۔ ہاں، دین کا جو علم ہے اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ جوابات دے سکے گا، وگرنہ وہاں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہے۔ تو دین کا علم ہوگا، سب سے پہلی بات دین کا علم ہوگا، قرآن و سنت کا علم ہوگا تو رب کی پہچان ہوگی۔ اگر دین کا علم نہیں ہے، دنیا چاہے بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے تو پھر رب کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس علم کی وجہ سے معرفت الہی کی پہچان ہوتی ہے، اپنے رب کو بندہ پہچانتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے، سیکھ لے، علم حاصل کر لے، معلوم کر لے کہ تیرے رب کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس رب کی پہچان ہوتی ہی تب ہے جب بندہ دین کے علم کو حاصل کرے گا، دینی علم سیکھے گا، دین کے راستے پہ چلے گا۔ اب دیکھیں نا، بندے کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد تو رب کی عبادت ہے نا، رب کی عبادت سے پہلے بھی بندے کو علم سیکھنا پڑے گا۔ بندہ پوری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہے، رب کو تو ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس عبادت سے پہلے بندے کے پاس علم نہ ہو۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر ہی متنبی بھی کیا ہے
وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، جہنمی جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے تو وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے، دنیا کے اندر ہی میرے رب نے متنبع کر دیا۔ لوگوں یاد رکھو، جو اہل جہنم ہوں گے نا، جب جہنم کے اندر جائیں گے وہ اس بات کا اقرار کریں گے، لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم علم حاصل کرتے، ہم سن لیتے کسی کی بات، ہم سیکھ لیتے کوئی بھی بات، دین کی بات سیکھتے، اگر ہم سنتے اور سمجھتے، علم سیکھتے، آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ یہ جہنم کے اندر گئے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم دین کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ رب تو چاہتا ہی ایسے بندوں کو ہے، پسند بھی ان لوگوں کو کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تو دین کا علم دیتے ہی اس بندے کو ہیں جس بندے سے میرا رب بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ میرا رب کر لے، دین کی سمجھ اسی کو دیتا ہوں۔ پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، ایک بندہ علم والا ہو، دوسرا بے علم ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والذین لا یعلمون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں بے علم ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے فنون سیکھنے والے جو انجینئر بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ان کو بھی مسئلہ پیش ہونا تو وہ بھی عالم دین کے پاس آئیں گے، وہ بھی مسجد کے قاری صاحب کے پاس آ کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھیں گے، پریشانیاں انہیں بھی جب آئیں گی وہ بھی علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ علم کا تو وہ پہاڑ ہے نا، وہ تو MBBS ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اس کے پاس تو بڑی بڑی ڈگری ہیں، لیکن وہ جب اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اسے بڑی بڑی پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، وہ آتا ہے عالم کے پاس، آ کر کے اس سے پوچھتا ہے میری پریشانی کا حل بتلائیے، میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر بیٹھا ہوں، مجھے بتلائیے میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو دین سیکھنا پڑے گا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں رب ان کو عزتیں دیتا ہے، رب ان کو مقام دیتا ہے۔ آپ رب کے گھر میں جب آتے ہیں نا، نیت یہ کر کے آیا کریں، آپ گنگ روڈ گلی نمبر 10 سے چل کر کے مسجد النور کی طرف آتے ہیں تو نیت رب گھر سے کر کے یہ چلیں کہ میں نے علم سیکھنا ہے، میں نے دین کی باتیں سیکھنی ہے۔ وہاں قاری صاحب جو خطبہ دیں گے وہ قرآن کی باتیں ہوں گی، وہ پیغمبر کے فرامین ہوں گے، میں نے وہ سیکھنا ہے، اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ جب نیت یہ ہوگی، آپ گنگ روڈ گلی نمبر 10 سے چل کر کے مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، آپ جنت کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بھی کسی رستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی تلاش میں، یلتمس فیہ سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اسے جنت کے رستے پہ چلاتے ہیں۔ یہ اہل علم جو ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عزتیں اتنی عطا کرتا ہے۔ جو دین کے طالب علم ہیں وہ اپنے گھر سے نکل کر کے مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنی جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں، ہر چیز، وہ کیڑے مکوڑے ہوں، وہ سمندر کی مچھلیاں، کوئی بھی چیز ہو، سارے جانور وہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو اصل اللہ رب العالمین نے جو عزت رکھی ہے وہ دین کے اندر رکھی ہے۔ اپنے آپ کو، خود کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑیے، دین والوں کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ کی قسم، کفار کی سازش تو یہ ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں یہ اپنے علماء سے بیزار ہو جائیں، اور آج ہماری صورتحال، ان کی توپوں کا رخ تو ہماری طرف ہے ہی، علماء کی طرف ہے ہی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو حج بھی کرنے والے ہیں، ہم تو زکاتیں دینے والے ہیں، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ میری اور آپ کی زبان سے بھی کوئی بھی عالم دین وہ محفوظ نہیں۔ آج کل صورتحال، جو سیاسی صورتحال ہے، اللہ کی قسم بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ میں اگر عمران خان کو پسند کرتا ہوں، میں کسی بھی عالم دین کو جو عمران خان کا حامی نہیں ہے، ہم اس کے
کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں. اگر کوئی نون لیگ کا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف بولتا ہے، اللہ کی قسم دین کے جو لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، اس نے بیڑا غرق کر لیا اپنی اولادوں کا. خدا را وہ تو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں، وہ قبروں پہ جھکنے والے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے نوجوان طبقے کو برباد کر دیا. کس لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جن کی محفلیں مجلسیں ایک ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے وہ کھانے بھی کھاتے ہیں، ساری دعوتیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے اپنے علماء کے خلاف بولتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا اللہ کی قسم علماء کے خلاف. مولانا منظور رحمہ اللہ حافظہ اللہ کی بات، وہ کہتے ہیں مولویاں دے گوشت نہ کھایا کرو، انہاں دے گوشت بڑے کڑوے ہوندے جے. مولویاں دے گوشت نہ کھایا کرو. ایک کسی جگہ تے کھڑے ہو کر کے اے دین دی ایک گل 10 دن 100 ہزاراں دا مجمع اگر ہوئے، ایک بندہ بھی انہاں دی گل سن کے سیدھے رستے تے آ جانا، انہاں واسطے وہی کافی ہے. تسی اپنے اعمال ضائع نہ کرو. ہم علماء کے خلاف اللہ کی قسم ہم نے یہ محاذ آرائی جو ہم یہ شروع ہے، یہ بڑی خطرناک ہے. دین کے علم کے ساتھ، اصل علم دین کا علم ہے اور اللہ نے عزت جو رکھی ہے اس علم کے اندر ہے. پڑھائیں اپنی اولادوں کو، اسکول کی تعلیم دلوائیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں، لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم ہے یہ آپ کی اولادیں کل آپ کے گریبانوں کو آئیں گی. یوسف علیہ السلام ہے نا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا ہے، کمال حسن ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات جب گیا تیسرے آسمان پہ، یوسف علیہ السلام سے میں ملا. یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے حسن کا ایک حصہ عطا کیا. بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے. اگر حسن کی وجہ سے رب نے عزت دینی ہوتی، یہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کبھی بھی آگ کنویں کے اندر نہ پھینکتے. اگر حسن کی وجہ سے عزت ملنی ہوتی، اس کنویں سے نکال کر کے اس راہگیروں نے ان کو کبھی بھی مصر کے بازار کے اندر فروخت نہ کیا ہوتا. چند ٹکوں کی خاطر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مصر کے بازار میں فروخت کیا، جیل میں گئے ہیں، جوان ہوئے. علم کی وجہ سے رب نے عزت کتنی دی ہے. رب کہتا میں نے یوسف کو علم دیا، حکمت عطا کی. یہ علم کی وجہ سے بادشاہ کو خواب آیا کہ میں خواب میں نے فلاں چیزیں دیکھی ہیں. وہ جو جیل سے چھوٹ کر کے گیا تھا اس نے کہا مجھے بھیجے. جیل کے اندر ایک بندہ ہے، اس کا نام یوسف ہے، اسے خوابوں کی تعبیر کا بڑا علم ہے، مجھے اس کے پاس بھیجے. یوسف علیہ السلام کو جب لے کر کے آئے نا تو اللہ نے VIP پروٹوکول دے کر کے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر مشیر کھڑے تھے ان سب سے گزار کر کے اس بادشاہ کے قریب کیا ہے. کس وجہ سے کیا ہے؟ اللہ نے جو علم دیا تھا اس وجہ سے کیا ہے. سبھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز دیکھ رہے ہیں. اللہ نے جو علم دیا ہے دین کا علم ہے، اس علم کی وجہ سے پہلے حسن تھا نا. بعض نے لکھا ہے کہ وہ 18 سونے کے سکے یا چاندی کے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ دیا تھا، فروخت کر دیا تھا. یہاں جب علم آیا ہے، رب نے جب علم دیا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا ہے علم کی وجہ سے. علم دین کا علم ہوگا اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین درجوں میں بلندیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں جن کے پاس علم ہو، دین کا علم. قدر کریں اللہ کی قسم اہل علم کی، علماء کی قدر کریں. اللہ نے اس کے اندر عزت رکھی ہے. جو علماء کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، جو علماء کی جوتے اٹھا کر کے اپنے سروں کے اوپر رکھنے والے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے. اور جب آپ دین کا علم حاصل کریں، حاصل کرنے کے لیے جائیں، آپ پھر معمولی نہیں ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ غَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی بات سیکھنے کے لیے کسی جگہ پہ جاتا ہے، وہ وہاں دین کی باتیں سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ غاشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، جو فرشتے ہیں اللہ کے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، آپ گنگ روڈ گلی نمبر 10 میں بیٹھ کر کے دین کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہاں ان سبھی لوگوں کا نام لے کر کے کہتا ہے میرے فلاں بندے بیٹھ کر کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ کیسی کمال ہے! اللہ کی قسم عظمت کتنی ہے کہ رب نام لے رہا ہے ان لوگوں کا جو شیخ پورہ کی کسی مسجد کے اندر کسی جگہ میں بیٹھ کر کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں قرآن کا، سنت کا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہاں فخر کرتے ہیں میرے بندے دیکھو تو صحیح، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے اس علم کی بدولت۔ اور جب بندہ قبر میں جائے گا نا، 3 سوال جو انہوں نے 3 سوالوں نے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، 3 سوال، جب تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا نا، چوتھا سوال فرشتوں نے پتہ کیا کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلا تجھے؟ کس نے بتلایا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ آگے سے جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے علم سیکھا تھا، میں نے قرآن کا علم لیا تھا، سیکھا تھا، اس وجہ سے مجھے پتہ ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ دنیا ہے نا، دنیا کے اندر بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، جیسے ہی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کے سارے معاملات، کام، اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں 3 کاموں کے علاوہ۔ ان میں ایک پتہ کیا ہے؟ علم ينتفع به، علم آپ نے کسی کو سکھلا دیا ہے، کسی کو کوئی نیکی کی بات بتلا دی ہے۔ محدثین ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، مثال امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب پڑھائی اپنے شاگردوں کو، ہزاروں بلکہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آج تک ان کی کتاب سے سیکھ کر کے لوگ اپنے عقیدے کو بھی درست کر چکے ہیں، نمازیں درست کر چکے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ چکے ہیں، ہر دین کا مسئلہ سیکھ چکے ہیں۔ قیامت تک جتنے لوگ بخاری سے سیکھ کر کے لوگوں کو سکھلائیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کے درجات اللہ قبر کے اندر بلند کرتا رہے گا۔ آپ دین کی کوئی بات کسی کو سکھلا دیں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ دین کی برکات ہیں، یہ علم کی برکات ہیں۔ اگر اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے تو پھر دنیا سے جب جائیں گے یہ ختم ہوگا، یہ سلسلہ ختم ہوگا، اس کے بعد معاملہ سارے ختم ہیں۔ علم سیکھیں، دین کا علم اپنی اولادوں کو سکھلائیں، جوڑیں لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو دین والے ہیں، اہل علم ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء جو ہوتے ہیں نا یہ درہم و دینار کے وارث نہیں بنتے، ورث العلم، یہ علم کے وارث ہیں، یہ علم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ علم کا ہے، علماء سیکھتے ہیں، آگے لوگوں کو سکھلاتے ہیں، نبوت کے اس رستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نبوت نبیوں کو دی تھی، اللہ نے وہ مشن دے دیا ہے علماء کو، علماء لوگوں کو سکھلا رہے ہیں، وہ انبیاء کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ چور ہے نا، چور، اس کو سب سے زیادہ خطرہ پتہ کس سے ہوتا ہے؟ چوکیدار سے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن چوکیدار ہوتا ہے۔
کیونکہ رکاوٹ وہ ہے، چور چوری کرنے کے لیے آئے گا تو وہ چوکی دار کو دیکھے گا، وہ تو ڈرے گا، اور دین کے چوکی دار یہ عالم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کو دین کا چوکی دار بنایا ہے۔ اللہ کی قسم جو ربانی علماء ہیں وہ کوئی بھی ہو، ہاں دین کے جو علماء ہیں، دین کے ربانی علماء، ان کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کیا۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ ایک عالم دین کے بارے میں اپنی زبان کھولوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ ایک بڑا عالم دین ہو، نظریات، میں نے جو اشارتاً بات کیا سیاست کی، سیاست میں مثال کو نظریہ ہے نا اپنا اپنا، مجتہد بندہ نا، مجتہد بندہ اس کو اجر ملتا ہے، یا اگر تو وہ غلطی کرے نا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا، اجر بھی پھر بھی ملتا ہے۔ مجتہد بندہ جو اجتہاد کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے، یہ تو دین کے مسائل ہے نا، تو دنیا کے لیے ہم علماء کے خلاف بولتے ہیں، دنیا کے لیے یار ٹھیک ہے، مجھے محبت ہے عمران خان سے، مجھے محبت ہے نواز شریف ہے، تو رہے نا، وہ تو دیندار طبقہ ہی نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، پرلے درجے کے جاہل ہیں جو قبروں کے اوپر جھکنے والے ہو۔ ہم ان کے لیے علماء کو خلاف اپنی زبانیں دراز کریں، میں ایک ایسا مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، یہ عالم ایسا ہے، اللہ کی قسم میرے سچے نبی کا فرمان ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اور لوگوں سن لو، عالم بندہ رات کو سویا ہو، سو جائے عالم، اور عابد بندہ پوری رات وہ نفل و نوافل پڑھتا رہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، عالم کے مقابلے میں عابد بالکل زیرو ہے، وہ سو کر کے بھی اس سے افضل ہے۔ عالم بندہ سویا ہو وہ عابد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ پوری رات عبادت کرتا رہے، کتنا بہتر ہے۔ کفضلی علی ادناکم، میرے سچے نبی نے فرمایا جس طرح میری فضیلت، نبی پاک کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے نا، سب سے ماڑے، سب سے کمزور اور سب سے جو ادنا بندہ نا، جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے نا، اسی طرح عالم کی فضیلت تمہارے اوپر ہے، عالم کی فضیلت۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا دین جو ہے نا، دین اسلام یہ علماء کے ساتھ ہی ہے۔ اب ایک بھی عالم اس دنیا کے اندر موجود ہو، قیامت برپا ہوگی نہیں، قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی عالم دین زندہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو قیامت کے قریب کھینچ لے گا، اور وہ بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا کہ بندوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کو فوت کر لے گا، علماء چلے جائیں گے، علماء کے فوت ہونے سے علم اٹھ جائے گا، علم قبض ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ پھر ایسے لوگ آئیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیر پیشوا بنا لیں گے، جو وہ کہیں گے وہ لوگوں سے فتویٰ مانگیں گے، لوگ ان سے فتویٰ مانگیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بدبخت کمینے انسان، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑ نہیں رکھا جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرا وہ پیر ہے، میرے وہ پیر صاحب ہے، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، سبب کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، پیغمبر کا فرمان سچا ہے، اللہ کی قسم ہے تو نے اس جاہل کو، پیغمبر کا فرمان ہے رؤوساً جہالا، تو نے جاہلوں کو اپنا پیر بنا کر کے تو نے پیغمبر کے اس فرمان کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ آج ایسے لوگ موجود نہیں، تو خدا را ان مدارس کے ساتھ، اور پھر مدارس کے والے سے ٹائم مکمل ہے، مدارس کی اہمیت، مدارس نے یہ علماء دیے، اور یہ علماء ہی ہیں، ان کی وجہ سے آج اللہ کی قسم یہ ماحول پاکستان کے اندر جو اسلام کا نام نظر آتا ہے نا، یہ علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ آپسی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ،
لیکن جو آج اسلام پاکستان کے اندر اسلام کا کچھ نہ کچھ نام نظر آتا نا، یہ علماء کی بدولت ہے، اللہ کی قسم علماء نہ ہوں تو یہ تو لوگ اسلام کے درپے اسلام کو کھینچ کر کے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیچھے ان کے ہاتھ ہیں ان کفار کے۔ کفار تو ان کی توپیں تو وہ علماء کی طرف ہیں ہی ہیں، لیکن نام نہاد مسلمان جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی علماء کے خلاف۔ اصل علماء سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء سے دشمنی نہیں ہے، اصل دشمنی ان کو اسلام سے ہے۔ یہ علماء کے خلاف بول کر کے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو اسلام سے کرتے ہیں، علماء سے کیا مسئلہ؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے، علماء بھی انسان ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو ہم اگنور نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں میرا بیٹا وہی غلطی کرے گا، مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، پرواہ نہیں ہے۔ عالم دین سے کوئی غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں لو جی انہوں لتاڑو، لے لیں اس کو اپنے قدموں کے نیچے، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو خدا را ان علماء سے محبت کریں، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اور بھی لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی دیں، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ علماء کے ساتھ مل جائیں، علماء کے ساتھ رہیں، اپنے اولادوں کو۔ آج نوجوان نسل یہ جو دوسرے راستے کی طرف جا رہی ہے نا، شیطان کی تو چال ہی ہے، شیطان تو چاہتے ہی ہے وہ اس راستے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علماء سے اپنی اولادوں کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ علماء کے ساتھ جب رشتے مضبوط ہوں گے ہمارے اور ہماری اولادوں کے، تو پھر وہ انشاءاللہ بڑے ہو کر کے ہمارے گریبانوں کو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور آخری بات سنیں، یقین مانے بڑا پریشان ہوں۔ پرسوں ہمارے ایک استاد ہیں اسکول کے ٹیچر، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ دین کا علم جب نہ ہو تو پھر حال یہ ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہم گئے ہیں، وہاں ایک اور جنازہ آ گیا۔ جنازے کے بعد ہم قبرستان گئے تو اس قبر والے کو، جو بھی وہ عورت ہی تھی بیچاری، اس کو دفن کرنے کے بعد یقین مانے کوئی ایک بھی بندہ اس پہ دعا کرنے والا نہیں تھا، دعا کرنے والا نہیں تھا۔ ان گھر والے اگرچہ وہ کھڑے ہوئے تھے کچھ نوجوان، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا میں نے جس بندے کو دیکھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، آپ اسے اللہ کی قسم ہے آپ اس سے نماز سنتے، اسے نماز نہیں آنی تھی، داڑھی اس کی تھی نہیں، اور وہ قبر کھودنے والا بندہ تھا، جس نے قبر جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے، وہ قبر بنانے والا بندہ وہاں دعا کر رہا تھا۔ ہماری دوستیاں جن لوگوں کے ساتھ ہیں نا، ہمارے جنازے بھی وہی اٹھائیں گے۔ دوستیاں کریں ایسے لوگوں سے جو جنازے کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے یہ کہہ تو سکیں نا۔ اور پھر دکھ کی بات وہ دو میتیں اور جنازہ پڑھانے والے صاحب آئے، اللہ کی قسم سورۃ الفاتحہ پڑھنے دے نہیں ہے، ایک سوا منٹ لگا، 1.5 منٹ بہت دور کی بات ہے، سوا منٹ کے اندر اللہ کی قسم جنازہ پڑھا کر کے فارغ کر دیا۔ جس بندے نے تجھے 50-60 سال دیے ہوں، تجھے 10 منٹ بھی نہ دے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اور پھر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیں جی۔ اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھلائیں، وہ آپ جب اس دنیا سے جانے لگیں گے وہ کہیں گے اللہم اغفر لابی، اللہم اغفر لامی، اللہ میرے بابا کو معاف کر دے، میری والدہ کو معاف کر دے۔ وہ کب کہیں گے؟ جب ان کے پاس دین کا علم ہوگا۔ دین کا علم نہیں ہوگا، ہمارے صورتحال ہمارے سامنے ہے، معاشرے کی صورتحال مجموعی طور پہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں، پستیوں میں گرتے ہی چلے جائیں گے اگر ہم دین کی طرف نہ آئے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سبھی کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ